محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی نشستوں میں حقوق والدین سے متعلق احادیث و آثار آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج کی نشست میں بھی حقوق والدین سے متعلق گفتگو ہوگی۔ محترم ناظرین، سورہ عنکبوت، سورہ لقمان اور سورہ احقاف کی آیتیں جن کا ترجمہ پیش خدمت کر چکا ہوں، ان کی شان نزول کے بارے میں صدر الافاضل، فخر الاماثل، عمدۃ المفسرین حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقول ابن اسحاق حضرت سعد بن مالک زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے تھے اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تو نے یہ کیا نیا کام کیا؟ خدا کی قسم، اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو میں نہ کھاؤں نہ پیوں، یہاں تک کہ مر جاؤں، اور تیری ہمیشہ کے لیے بدنامی ہو اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے فاقہ کیا اور ایک شبانہ روز نہ کھایا نہ پیا نہ سائے میں بیٹھی، جس سے وہ کمزور ہو گئی۔ پھر ایک رات ایک دن اور اسی طرح رہی۔ تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور اپنی ماں سے کہا، اے ماں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین اسلام نہیں چھوڑوں گا، چاہے تو کھا یا مت کھا۔ جب وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مایوس ہو گئی کہ یہ اپنا دین اسلام چھوڑنے والے نہیں، تو پھر کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر و شرک کا حکم دیں تو نہ مانا جائے۔ کفر و شرک میں والدین کی ہرگز
اطاعت نہیں کی جائے گی کہ ایسی اطاعت کسی مخلوق کی جائز نہیں جس میں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہو۔ محترم ناظرین، سورہ لقمان کی مذکورہ آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے پنجگانہ نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اور جس نے پنجگانہ نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائیں کی، اس نے والدین کی شکر گزار کی۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے مغفرت رحمت کی دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اب آئیے والدین کی اطاعت پر ثواب کے متعلق چند احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت میں پڑھنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے۔ ابو یعلا اور طبرانی بسند جید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہے؟ اس نے کہا، میری ماں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ کوشش کرو۔ جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہوگے۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں حج و عمرہ اور جہاد کرنے کی طرح ثواب ہے۔ ابو یعلا طبرانی، حاکم اور اصبہانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ جنت کا ایک سایہ دار درخت کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو زیادہ کرتا ہے۔ طبرانی، ابن حبان اور حاکم حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا، آمین 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 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا، وہ جہنم میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، تو آپ آمین کہیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی روزے رکھ کر مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکا، وہ جہنم میں داخل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو آپ آمین کہیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ بھی جہنم میں جائے اور اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، تو آپ آمین کہیے۔ تو میں نے آمین کہا۔